پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں, میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا, میں کسی کی طرح نہیں ہوں, کوئی میری طرح نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون, عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے. فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا. فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا. وہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ, میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہے, اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے. تیرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا. یہ سرکار غوث پاک ہیں, صرف ہم نہیں, آپ نہیں, بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں. آئیے ان کی بارگاہ میں خراج جب غریب نواز پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں. غریب نواز جس کی منقبت لکھے وہ شان غوث اعظم کی شان. غریب نواز لکھتے ہیں یا غوث معظم نور خدا, مختار نبی مختار خدا. سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے, ہندوستان کا سلطان جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں. کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا, مختار نبی مختار خدا, سلطان دو عالم قطب اولا, حیرات جلالت ارض و سما. یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے وہ تو شاعر بھی کرتا رہے, وہ تو آپ کرتے رہے, وہ تو ہم جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے. ان معنوں میں تو ٹھیک ہے, لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے, اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے, ابھی میں چشتی رسول اللہ, اشرفی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ. یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو. عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے, اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا. یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے, کانفرنسیں کر رہے ہیں, یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی, اللہ سے گفتگو ہے. اور انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے, بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے, بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں, یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے. آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں. لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے ہیں جی اے پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے این جناب بم پھڑتے سن, اینج اتنا ہی پل سلامت نے. اور سر پل ودی میرا نہیں سلامت, پل سلامت نے اس وجہ نال اگر بزرگ ایڈے جو ہوندے تے پل بنا لیندے, پل بنائے تے انگریزاں نے. وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے, اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے. وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے, انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں, بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے. اے سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا. تو کیا پتا. خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا. کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر لوں. ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا, ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود. یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے. مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں. شاہ دولت چوہیاں جس طرح ہوتی ہیں نا وہ بنا چھڑیا ہے تانوں. بس ایک بار سراغ ہو گیا پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 بھی حق پہنچے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا. چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں. تو پرانا ایسے آپ کو پتا ہے نا وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا, کیا کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں, اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں. فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں, اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے, اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا. صحیح بخاری میں موجود ہے, جامعہ ترمذی میں موجود ہے, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے قبر کے جو سوالات آئے ہیں, اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں, اصل میں 4 سوال ہیں اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل, کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں نہیں تصویر دکھائی جاتی خود نہیں آتے, بریلوی کہتے ہیں نہیں خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں, اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام. چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم, اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول محمد, ورنہ تو کہ ھذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں گے اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ کہیں گے نہیں وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے, تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم, کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی, اللہ کی کتاب پڑھی تھی, یعنی اس کے عقائد. تو یہ ہے اصل جان, تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں, اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے, شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری, ہائے افسوس, مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے, سنا کے سننی ٹننی. یہ بھی کہتا نا اور جیسی تو بچپن تو وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی, پڑھنے کی, یا کسی ایسے شخص کے پاس, اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آتے. اب یہ کہیں گے تو حدیث میں لکھا ہی نہیں ہوا,
سر لکھا ہوا ہے, یہ میں نے نکالا ہے اس میں سے, کیونکہ جب شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا نا. آپ کہیں گے کہ آئیں گے تو وہ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا, تو میں کہوں گا کہ نہیں آئیں گے کیونکہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا, تو حدیث میں ہی ہوا نا. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے, کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا. امتحان تو ہے نا, ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. اب مجھے بتائیں, جب شیخ عبد القادر جیلانی وہاں پہ گئے ہوں گے تو اللہ نے تو پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے کہ جواب دینا ہے کوئی, تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی قبر کھول دی جاتی ہے, اور جو جواب نہیں دیتا اس کو تو یہ تھوڑا پڑتا ہے. اور مسلم شریف میں ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں مل جاتی ہیں, جامعہ ترمذی میں یہ الفاظ ہیں, ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں, اور اس کا یہ عذاب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, آمین. یہ بخاری مسلم دونوں میں دعا موجود ہے, تھوڑے سے الفاظ کی چینج کے ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے. بلکہ مسلم شریف میں تو یہ الفاظ ہیں, جب آپ یہ دعا تعلیم فرما رہے تھے تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا, تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا, سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. یہ حضور نے انہیں تعلیم دی. اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں, دکھا نہ دوں, سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے, لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو گے, اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات ہے, سنا بھی نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو قبر کا کشف ہوتا ہے. یہ فرق دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے یہ صحابہ کرام سے, اہل بیت سے اپنے بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, آپ کا خچر بدک گیا. ابھی ضرور کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایوی کر دینے. اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے, اگر ان کو علم الغیب کا ماننا ہے عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا, کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے. تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں. خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا, تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی, اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دیا ہے. جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے, تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا, تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا, بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے. چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے. سر چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے, انسان کو نہیں دی, اس کا ڈومین لادا ہے. تو خچر بدکا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. یعنی حضور کی ہاتھوں کی برکت, حضور کی شفاعت کی وجہ سے. یہ ساری حضور کی شفاعت ہے. اوڑیان نے لاکھ نو کلمہ پڑھایا, او سر چھڑ دیو. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, ہم نے دیکھ لیا. آپ کی تو سٹوریاں کتابوں میں اکثر جعلی نکل آتی ہیں, یہ تو ویڈیو بنی ہوئی ہیں, اور ان کو غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مسکن چھوڑنا پڑ گیا. تو ان لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان لیا؟ اس نے نہیں کلمہ پڑھایا. تو پھر آپ کو کہیں گے نہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. اچھا دوسرے فاسق ہو گئے تو اڈے کلمہ پڑھاونتے اولیاء اللہ ہو جان. کسی کو کوئی ٹائٹل نہ دے میرے بھائی, سب کے سب فالوور ہیں. اللہ چاہے انگریزوں سے قرآن پرنٹ کروائے, اللہ تعالیٰ چاہے
کسی مسلمان سے پرنٹ کروائے. اصل چیز ہے آپ نے کتابوں کو فالو کرنا ہے اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. اسی کو ہم نے سافٹ انداز میں کہا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. اور یقین کر اس نعرے کا اگر تو واقعی دل سے ورد کرے گا, ایک دن آئے گا تیرے اندر سے آواز نکلے گی, کیا نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.